رمی کے بارے میں جو متعدد باتیں ہیں ان میں سے ایک بات، رمی کی کنکریاں اٹھانے کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانی ہے، کوئی ثابت نہیں۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، حضرات ائمہ احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جارود، ابن حبان اور بہقی 6 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح یعنی 10 تاریخ کو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے کنکریاں اٹھاؤں۔ میں نے ٹھیکریوں کے برابر آپ کے لیے کنکریاں اٹھائیں۔ جب میں نے انہیں آپ کے ہاتھ میں رکھا تو آپ نے فرمایا ان جیسی 3 مرتبہ، ان جیسی ان جیسی، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوبَ فِي الدِّينِ، دین میں غلوب نہ کرو۔ اس حدیث میں بہت سی باتوں میں سے ایک بات کہ کنکریاں اٹھائی گئیں کب؟ 10 تاریخ کو، 9 کو رات کو نہیں اٹھائی گئیں۔ نمبر 2، کہاں سے اٹھائی گئیں؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ تیسری بات، کنکریاں اٹھانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، چاہے خود اٹھائے چاہے کسی کو کہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کنکریاں کس نے اٹھائیں؟ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نمبر 4، رمی کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد۔ امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو قربانی کے دن رمی چاشت کے وقت کی۔ تو رمی کا وقت سورج نکلنے کے بعد چاشت کے وقت۔ 5ویں بات، 10 تاریخ کو صرف جمرہ کبریٰ کو جو مکہ شریف کی طرف ہے، مزدلفہ سے آتے ہوئے آخری جمرہ، 10 تاریخ کو صرف اسے ہی کنکریاں مارنا ہے۔ امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اور وہ کنکریاں ٹھیکری کے برابر تھیں۔ تو 6ٹھی بات، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ 7ویں بات، ہر ماری جانے والی کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ 8ویں بات کہ کنکری چنے کے دانے سے بڑی اور ٹھیکری کے برابر ہوگی۔ کنکری مارنے کے لیے بہترین جگہ یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کنکریاں ماری تو بیت اللہ ان کی بائیں جانب اور جمرات دائیں جانب تھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کنکری مارتے ہوئے دیکھا۔
کنکریاں مارتے ہوئے اس ستون کو لگنا یہ ضروری نہیں، یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ حوض میں کنکری گر جائے، اور اگر حوض میں نہ گرے تو اس کو شمار نہ کیا جائے۔ کنکریاں ساری کی ساری بیک وقت نہیں مارنی، ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور نہ ہی کنکریاں رکھنی ہے، مارنی ہے۔ اور 13ویں بات، کنکریوں کے سوا اور کوئی چیز نہ مارے۔ بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے جوتیاں مارتے ہیں، جہالت کی بات۔ 14ویں بات، اور اس کی طرف توجہ کیجیے، بڑی آسانی ہے۔ کنکریاں مارنے کا پہلے دن وقت سورج کے نکلنے سے بعد، اور کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ اگر کوئی شخص رات کو مارے تو جائز ہے کہ نہیں؟ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، ایک شخص آیا اور عرض کیا، رمیت بعدما امسیت، میں نے شام کے بعد کنکریاں ماری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین اور جن کے لیے ازدحام کو برداشت کرنا مشکل ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ازدحام میں جائیں۔ شام کو نسبتاً بھیڑ کم ہوتی ہے، اگر ماریں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی دم ہے۔ اسی بارے میں ایک دوسری دلیل امام بیہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چرواہے رات کو کنکری ماریں گے اور دن کو جانوروں کو چرائیں گے۔ چرواہوں کے لیے اجازت ہے کہ رات کو کنکریاں ماریں اور دن کو چرواہیں، تو رات کو کنکری مارنا اس میں کوئی حرج نہیں۔